اکم رسول. یار لالی سن والوں، اگر آپ عربی اور قرآن سمجھتے نا تو آپ تڑپ جائیں. خدا کی قسم میں تو گناہ گار آدمی ہوں، کم علم ہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں، میں آیات کا ترجمہ کیسے کروں. ایک سمجھانے کی حد تک بات عرض کرتے ہیں، ورنہ کلام خدا ہے، ترجمہ کون کر سکتا ہے؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، اے نبیوں کی جماعت، میں نے تمہیں بڑی شان عطا کی، میں نے تمہیں کتاب عطا کی، میں نے تمہیں حکمت عطا کی، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، اگر میرا پیغمبر تمہارے پاس آ جائے پھر یاد رکھنا، میرے ساتھ وعدہ کرو وہ پیغمبر آئے اور تمہاری کتاب کی تصدیق کر دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بالضرور میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا، میرے نبی پر ایمان لے آنا، میرے نبی کی نصرت کرنا، میرے نبی کی امداد کرنا، میرے نبی کی تائید کرنا، میرے نبی کی تابعداری کرنا. اگر میرے نبی کی تابعداری کرو گے میں اپنے نبی کی برکت سے تمہیں بھی زیادہ اونچی شان عطا کروں گا. اب آپ خود سوچیں، خدا جس پیغمبر کے لیے تمام نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، وہ آنے والا نبی کتنی بڑی شان والا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مقام کتنا اونچا ہے، اس کی شان کتنی اونچی ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا. ہم اس کی عظمت کو سوچ بھی نہیں سکتے. میرے پیارے دوست بزرگوں، اس لیے ہمارے اکابر افضلیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، برتری کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ قرآن میں پیغمبر کو ایک اور شان دے رہے ہیں. بتا دوں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اللہ، علماء نے اس کے 26 معنی لکھے. کوثر کس کو کہتے ہیں؟ کوثر کا معنی خیر کثیر. اگر خیر کثیر ہے تو اتنی خیر میں نے کسی کو نہیں دی جتنی میں نے اپنے محبوب کو دی ہے. اور اگر کوثر کا معنی امت کثیر تو اب اللہ نے کسی نبی کو اتنی امت نہیں دی جتنی کثیر امت اللہ نے اپنے محبوب کو دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگوں کی صفیں بنے گی 120، کتنی بولتے نہیں ہو یار، 120 صفیں بنے گی، اور ان میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. اندازہ کریں. اس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الولود الودودہ، محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، تمہاری اولاد زیادہ ہوگی، میری امت زیادہ ہوگی. فإنی مکاثر بکم الامم، میں امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا. لیکن تمہیں لوگوں نے کہا ہے بچے 2 ہی اچھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سرخیاں سنتے جائیں، ہر موضوع سرخیاں سنتے جائیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. زور سے آمین نہیں کہتے؟ اور اللہ قرآن میں اپنے محبوب کو ایک اور عہدہ دے رہے ہیں. عہدوں کا تذکرہ کر کے رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. اللہ ایک اور منصب اونچا عطا فرما رہے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا آدم میرا نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. ابراہیم میرا نبی ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. موسیٰ میرا پیغمبر ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. عیسیٰ میرا پیغمبر ہے لیکن ختم نبوت کا تاجدار نہیں. یہ ایسا عظیم تاج ہے جو میں نے آمنہ کے لال کے سر کے اوپر رکھ دیا ہے. عقیدہ ختم نبوت نہیں تو نعرے چس کوئی نہیں. عقیدہ ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، افضلیت محمد مصطفیٰ، فوقیت محمد مصطفیٰ. میرے دوستوں، میرے آقا کے مقام کی برابری اور شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اور ان کی شان کا کیا اندازہ میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ ہمارا عقیدہ، میرا عقیدہ، میرے بڑے بزرگ نا عقیدہ، ساری دنیا اکٹھی کرو، چھوڑے محمد مقام دی برابری کوئی نہیں کر سکتا. روزانہ اعلان ودا کردہ 14 طبقے ہک پاسے، توئے جہان ہک پاسے، نبی تے ولی ہک پاسے، غوث تے کتب ہک پاسے، نور تے بشر ہک پاسے، عرشی فرشی ہک پاسے، عرش تے کرسی ہک پاسے، خانہ کعبہ ہک پاسے، بہیت برین ہک پاسے، اعلیٰ علیین ہک پاسے، کہ اکیلا جناب محمد مصطفیٰ ہک پاسے. سارا کارخانہ کائنات میرے پاک پیغمبر دے علم تے کمال تے جمال
تے بزرگی دا مقابلہ نہیں کرے گا. لالی سن کروڑ والا اگر تیرے اندر ہمت طاقت ہے خدا دی پوری خدائی کٹھی کر. اللہ دی قسم لوگو ساری خدائی دی شان گھٹے کلے محمد دی شان واتے. تھوڑے نعرے دی چس کوئی نہیں بھائی. نعرہ مارو تو صحیح نعرہ مارو. مجاہدے والا اے نعرہ نہ ہوئے. گل سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ ذرا افضلیت والے عقیدے کی تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے. جب آپ تھک جائیں مجھے بتائیں. بس سے فوٹو نہ پڑا ہوا. جب آپ تھک جائیں مجھے بتائیں پھر میں دعا کروں گا. اللہ کی رحمت سے اور آپ کی دعاؤں سے میں تھکتا نہیں ہوں. کہو انشاءاللہ. اب ذرا عقیدے کی ترجمانی ہو جائے. افضلیت والا عقیدہ ہو جائے واضح. توجہ کرنا. ہمارا عقیدہ, ہمارے بزرگوں کا عقیدہ, اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ, سب اہل سنت کا عقیدہ, محدثین مفسرین کا عقیدہ, مؤرخین محققین کا عقیدہ, فقہاء کرام اولیاء اعظام کا عقیدہ. جس طرح میرے نبی کا درجہ بند کر دے بابا. جزاک اللہ. درود شریف. ہاں گل سمجھ آتی ہے نہیں سمجھ آتی؟ میں عقیدے دی ترجمانی پیا کرتا ذرا توجہ کرا. اگر کاغذ قلم چاہ کے آئے ہو تو لکھ کے لو, نہ تو اپنے دل تے تو لکھ سو نا. جی میں سنے نبی دا درجہ تمام نبیاں کو زیادہ, ایویں نبی دی حدیث دا درجہ باقی نبیاں دی حدیثاں کو زیادہ, ایویں میرے نبی دا درجہ باقی نبیاں کو زیادہ, ایویں نبی دے گھر والے دا درجہ باقی نبیاں دے گھر والے کو زیادہ, ایویں میرے نبی دا درجہ باقی نبیاں کو زیادہ, ایویں نبی دے صحابہ دا درجہ باقی نبیاں دے صحابہ کو زیادہ, ایویں میرے نبی دا درجہ باقی نبیاں کو زیادہ, ایویں نبی دے طریقے دا درجہ باقی نبیاں دے طریقہ کو زیادہ, میرے نبی دا درجہ باقی نبیاں کو زیادہ, ایویں نبی دی اہل بیت دا درجہ باقی نبیاں دی اہل بیت کو بھی زیادہ. سمجھ نہیں ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی ایک صدیق عطا کیا اور باقی نبیوں کو بھی صدیق عطا کیے. میرے آقا نے فرمایا سارے نبیوں کے صدیقین جمع کرو, میرے ابو بکر صدیق کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. سچ ہے؟ زور سے بول یار. جو پیچھے بیٹھے وہ نہیں بولتے. سچ ہے؟ بلند آواز سے آگے چلتے ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے جن عورتوں سے نکاح کر لیا وہ پیغمبر کی ازواج مطہرات بن گئی. کروڑ لالی سن والا پوری توجہ فرما. حضرت نبی کی گھر والیوں کا درجہ, حضرت نبی کی اہل بیت کا درجہ, حضرت نبی کی بیویوں کا درجہ تمام نبیوں کی بیویوں سے بھی زیادہ. تو سمجھ آئیے موضوع نہیں ہے, بس تھوڑی سی بات, تھوڑی سمجھ رہے. اللہ نے قرآن میں نبی کی ازواج کو ایک خاص لقب دیا ہے, پتہ ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, میرے نبی کی گھر والیاں مومنین کی مائیں ہیں. سچ ہے؟ بولو یار. نبی کی گھر والیاں مومنین کی. ایک آدمی کہہ رہا تھا توفی صاحب عائشہ تواڈی ماں ہے ساڈی ماں نہیں. میں کہ بالکل سچ ہے. اچھا کہیں کہ میرے جھوٹا بندہ ہی سچ بولے دے. ان الکذوب قد یصدق, ایسے ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی جھوٹا بھی شودہا دا جھوٹا ساری زندگی کوڑ مرے نہ رہے. آج سچی گل کی دی ہے اور میں کہ تو سچ ہے کہ واقعی عائشہ تواڈی ماں نہیں ساڈی ماں ہے جو قرآن آکھے مومنہ دی ماں ہے. سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ تو قرآن نے کہا پیغمبر کی بیویاں مومنین کی. بولے کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ جو نبی کے نکاح میں آئے مومن کی ماں ہوتی ہے؟ زور سے بولیں. جو کسی پیغمبر کی نکاح میں آ جائے وہ مومنین کی ماں ہے.
اس طرف والے نہیں بولتے ہے، ادھر والے نہیں بولتے. شکر کرو کہ حضرت قاری صاحب جیسا آدمی یہاں موجود ہے. یار قدر کریں ان لوگوں کی، یہ قیمتی لوگ ہیں. حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے صاحب مطالعہ آدمی ہیں، لیکن آپ کو قدر نہیں ہے ان کی، آپ کو پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ان سے مسائل پوچھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، قاری صاحب فلاں کتاب کا حوالہ کدھر ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ کتنا قیمتی آدمی آپ کو مفت میں مل گیا ہے. اللہ قدردانی کی توفیق دے. ہن توجہ کرو، میں بڑی عقیدے دی گل کرنے لگا. توجہ ہے، پوری توجہ ہے میرے دوستو. آپ کو غلط فہمی ہو گئی. آپ حضرت قاری صاحب کے پاس آئیں اور ان سے پوچھیں، یہ آپ کو وضاحت کر کے بتا. توجہ کرنا، میں وضاحت کرنے لگا ہوں. حضرت آدم کی بیوی، توجہ، حضرت آدم کی بیوی، حضرت آدم کی بیوی تو ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں. کروڑ والے میرے خیال میں کہیں قاری صاحب کو کمرہ گھندا میں کہیں ٹکتا. بس تو ہر مہینے میں نواز ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے لوگ واقعی اچھے ماشاء اللہ بندے چلے، لیکن ذرا جلدی تھک گئے نا. میں سوئی جلدی عقیدے دی گل سنو، میں مضمون پورا کرا جو ٹائم میرا ختم ہو گئے. حضرت آدم کی بیوی، حضرت آدم کی بیوی تو ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی، حضرت ابراہیم کی بیوی تو ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی بیوی، حضرت موسیٰ کی بیوی تو ہے لیکن مومنوں کی ماں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آسمان پر تشریف لے گئے، قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے. جب آئیں گے تو شادی کریں گے. حضرت عیسیٰ جب شادی کریں گے ان کی بیوی تو ہوگی لیکن مومنوں کی ماں نہیں ہے. کروڑ والوں ذرا توجہ سے بات سننا. یہ اللہ نے میرے نبی کو اونچی شان دی ہے. جن عورتوں سے پیغمبر نے شادی کر لی، صرف ہم میرے نبی کی گھر والیاں کائنات کے مومنین کی مائیں ہیں. یہ درجہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ ازواج مطہرات پیغمبر کے حرم کو یہ شان حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں کائنات کے مومنین کی کیا ہے؟ زور سے نبی علیہ السلام کی ایک گھر والی ہے، ان کا نام ہے حفصہ. کیا نام ہے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی صاحبزادی. یہ سیدہ حفصہ جو ہیں، سیدہ حفصہ یہ بڑی اونچی شان والی ہیں، ہماری روحانی اماں ہیں، نبی کا حرم ہے، نبی کا بھرم ہے، حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کسی وجہ سے ان کو ایک طلاق دے دی. سننا ذرا بات کو، کسی وجہ سے ان کو ایک طلاق دے دی. بیوی بڑی پریشان ہوئی. شام کو ان کے ماموں ملنے آئے، عثمان ابن مظعون اور قدامہ بن مظعون اور ان کے بھائی، تو یہ ان کے ماموں ہیں، ملنے آئے. تو بیوی بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی. پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا پیغمبر نے مجھے ایک طلاق دے دی ہے، شاید کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، اس لیے میں بڑی پریشان ہوں. ادھر حضرت عمر بھی پریشان تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، کوئی ہم سے غلطی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. بس لالی سن کروڑ والوں، ایک رات گزری، صبح ہوئی. حضرت نبی علیہ السلام حفصہ کے حجرے میں تشریف لائے اور فرمایا حفصہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا تھا، اس نے کر اللہ کا پیغام دے دیا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر راجع حفصہ تھا، حفصہ کی طرف واپس رجوع کر لے، حفصہ کی طرف التفات کر لے. یا اللہ اس کی کیا وجہ؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر کو بتا دو فإنها صوامة قوامة. حفصہ روزہ رکھنے والی بی بی ہے، ساری رات عبادت کرنے والی بی بی ہے، ساری رات مصلی پر گزارتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے. میں نے تقدیر کی قلم سے لکھ دیا فإنها زوجتک فی الجنہ. جس طرح حفصہ دنیا میں تمہاری بیوی ہے، حفصہ جنت میں بھی اسی طرح تمہاری بیوی ہوگی. اندازہ کرے نبی کی ازواج مطہرات کی شان کتنی اونچی ہے، مقام کتنا اونچا ہے، عظمت کتنی اونچی ہے. سبحان اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خاتون سے شادی کی اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ کے حکم سے کی. بلکہ میں کہتا ہوں نبی کے رشتے کا انتخاب بھی خود اللہ نے کیا.
جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ جنت کے کپڑے میں ایک عورت کی تصویر لائے اور دکھائی. اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی دلہن بنا دی ہے. حضرت پیغمبر نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے میری شادی ہو گئی. میں گھر آیا, میں نے جب عائشہ کا چہرہ دیکھا مجھے پھر پتا چلا کہ جبرائیل جو تصویر لایا تھا وہ تو عائشہ کی تصویر تھی. کیا خیال ہے, خدا کا انتخاب اچھا نہیں ہے؟ بولے بولے بولے. اور نبی کی رفاقت اچھی نہیں ہے؟ تمہارے رشتے اچھے ہیں, ہمارے رشتے اچھے ہیں, نبی کا رشتہ اچھا نہیں ہے. میں تو اپنے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں. اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا پاک پیدا کیا, خدا نبی کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. میرے پیارے دوستو, جس کے جسم پر خدا گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, خدا اس آدمی کو بسترے والی بیوی کیسے ناپاک دیتا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک ہے, نبی کا رشتہ پاک. سچ ہے؟ زور سے بلند آواز سے میں کہتا ہوں جس چیز کا انتخاب ہوا, جس چیز کی ضرورت ہوئی, اس کا انتخاب اللہ نے خود کیا. پیغمبر کو شادیوں کی ضرورت ہوئی, انتخاب اللہ نے خود کیا. حضرت پیغمبر کی اماں آمنہ بن گئی, انتخاب کس نے کیا؟ زور سے زور سے. حضرت عبداللہ آپ کے والد بن گئے, انتخاب کس نے کیا؟ حضرت نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ آئی تھی. آپ کو واقعات علماء سناتے رہتے ہیں. جب نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی, حلیمہ سعدیہ یہاں آئی. حضرت نبی کے دادا عبد المطلب بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں حلیمہ ہوں, میرے ساتھ میرا خامد حارث ہے, ہم بنی سعد سے آئے ہیں, بچہ لینے آئی ہوں, دودھ پلاؤں گی, معاوضہ ملے گا, گزر بسر ہوگا, غربت کے ایام ہے. حضرت عبد المطلب پیغمبر کے دادا نے فرمایا حلیمہ فلاں نے گھر بیٹا پیدا ہوا, فلاں نے گھر بیٹا پیدا ہوا, فلاں نے گھر بیٹا پیدا ہوا, فلاں نے گھر بیٹا پیدا ہوا. حلیمہ کہہ دیے مکے کے سردار میں ہر بچہ لینے نہیں آئی, میں نے کئی مرتبہ رات کو خواب میں دیکھا مجھے کوئی حکم دینے والا حکم دیتا ہے. عبد المطلب کا پوتا پیدا ہو گیا, عبداللہ کا در یتیم پیدا ہو گیا, آمنہ کا لال پیدا ہو گیا. ہم نے اس کی خدمت کے لیے صرف تیرا انتخاب کیا. تو سمجھ آئیے انتخاب کون کرتا ہے؟ زور سے. حضرت حلیمہ نے پیغمبر کو 2 سال دودھ پلایا. اچھا جو دودھ پیے وہ انسان نہیں ہوتا؟ بولو یار. جس کا جمنا ہو وہ انسان نہیں ہوتا, جس کی اماں ہو وہ انسان نہیں ہوتا, جس کا نسب ہو وہ انسان. بولو یار. جبرائیل کا بابا ہے, بول بول بول. میکائیل کی دادی ہے. حضرت نبی علیہ السلام کا پورا نسب ہے. نبی کی اماں کا نام بی بی آمنہ, پیغمبر کی نانی کا نام بی بی برہ, حضرت نبی کی پردانی کا نام ام حبیب, حضرت نبی کی دادی کا نام فاطمہ, پردادی کا نام سلمہ, حضرت نبی کے بابے کا نام عبداللہ, عبداللہ کے بابے کا نام عبد المطلب, عبد المطلب کے بابے کا نام ہاشم, ہاشم کے بابے کا نام عبد مناف, عبد مناف کے بابے کا نام قصی, قصی کے بابے کا نام کلاب, کلاب کے بابے کا نام مرہ, مرہ نبی کا چھٹا دادا اور ابو بکر صدیق کا دادا ایک ہے. جس کا نسب وہ انسان نہیں ہے. اللہ کے بندے وہ تھے تو انسان, لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم تو گناہگار بدکار ہیں, نبی تو معصوم ہے. ہماری پیدائش زمین کی مٹی سے ہوئی ہے, پیارے نبی کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہوئی. سچ ہے؟ زور سے زور سے, اونچی اونچی آواز میں. حضرت نبی علیہ السلام کے سر پہ معصومیت کی چادر ہے. حضرت نبی معصوم. ایک اور بات بتاتا ہوں قیمتی, توجہ ہے, ہے تو علمی نوعیت کی بات. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ 40 سال کے بعد ملتی ہے. علمی بات ہے, میں علماء سے زیادہ تو کچھ نہیں عرض کر سکتا, میں تو طالب علم ہوں, آپ حضرات کا بھی خادم ہوں, لیکن فہم ناقص میں یہ بات سمجھ آئی نہیں ہے. جو کچھ قرآنی آیات اور پیغمبر کے ارشادات سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی 40 سال بعد نہیں بنتا, کوئی دنیا کا عہدہ تو ہے نہیں. اللہ کے بندے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, نبی پیدائشی معصوم بھی ہوتا ہے, پیدائشی. بولو بولو بولو. یہ عیسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے, اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے.
کچھ سمجھ آئیے؟ ابھی پیغمبر پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو رسول فرما رہے ہیں. ثم جاءکم رسول، اللہ خود فرما رہے ہیں میرا رسول آئے گا. سچ ہے؟ بولے بولے بولے. اور ترمذی شریف میں تو بالکل صاف ہے، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے صحابہ نے دریافت کیا آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ حضرت پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، ابھی بابا آدم جسم اور روح کے درمیان تھا، اللہ نے مجھے نبی پہلے بنا دیا تھا. سب کو صلی اللہ. جوانی اعلیٰ، شباب اعلیٰ، کبھی غلطی نہیں ہوئی، زبان مبارک سے جھوٹ نہیں.